جی ناظرین السلام علیکم. اور بہت ہی خوفناک خطرناک خبریں آ رہی ہیں اور عمران خان کے لانگ مارچ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. کسی نامعلوم شخص نے اچانک جو ہے AK-47 سے برسٹ کھول دیا اور اس سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. خطرناک بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی گولی لگی ہے. سنا ہے کہ گولی ان کے پاؤں پر لگی ہے. مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں لیکن یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے اور عمران خان کے اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت دے اور باقی تمام لوگ جو کنٹینر پر موجود تھے ان کی بھی خیریت ہو اور کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. پاکستان بہت سے حادثے دیکھ چکا ہے سیاستدانوں کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو محفوظ رکھے. ضرور دعا کریں, بے شک آپ ان سے پولیٹیکلی ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن وہ بہرحال بہت سارے لوگوں کے چاہنے محبوب لیڈر ہیں اور ایک انسان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بہت ہی فکر کی بات ہے. اور جو تفصیلات آ رہی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے اچانک ہی جو ہے وہ برسٹ مارا اور فائرنگ کرنا شروع کر دی. فیصل جاوید بھی زخمی ہوئے ہیں, احمد چٹھا بھی زخمی ہوئے ہیں اور ان کے خون آلود ویژول چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں. ہماری تاریخ سے بہت ڈر لگتا ہے اور ہمیں خوفزدہ رہنا چاہیے, لیکن اس میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ پھر دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان صحت مند ہوں اور ان کو کوئی خاص غضب نہ ہو. زخمی تو ظاہر ہے وہ ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسی سنگین صورتحال نہ پیدا ہو. یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو خیر یہ واقعہ پنجاب میں پیش آیا ہے, عمران خان کے کنٹینر کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی اور وہ جو ہے پہلے بھی 1-2 واقعات ہوئے جب وہ خاتون رپورٹر تھیں تو اس وقت بھی کوئی خاص حفاظت کا انتظام نہیں تھا. تو پنجاب کے اندر یہ واقعہ ہونا بہت ہی خوفناک بات ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ نامعلوم افراد جس نے یہ فائرنگ کی ہے اس کو فوری طور پر پولیس نے تحویل میں لے لیا اور کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دیا ہے. تو یقیناً اس سے تفتیش ہوگی اور خون آلود ویژول دیکھ کر اور یہ سارے واقعات دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ہم نے دیکھی کیا کیا وقت نہیں دیکھا. ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اس میں دیکھی, ہم نے احسن اقبال صاحب کو گولی لگتے دیکھی اور پھر ہم نے ANP کی ساری قیادت کو دھماکوں میں اڑتے دیکھا. تو وہ پاکستان کی تاریخ بہت خون چکا ہے. ایک المناک پہلو اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اس سے جو ہے ہمارا دشمن ملک بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس وقت جو ہے جو وہاں پر خبریں چل رہی ہیں, بریکنگ نیوز چل رہی ہیں, اس میں پاکستان کی ایجنسی اور ISI کا نام بھی آ رہا ہے, جو کہ بہت خطرناک بات ہے ان حالات میں, جبکہ فوج پوری طرح نیوٹرل ہونے کو تیار ہے. اس پہ اس قسم کا الزام فوج کی ساکھ کو خراب کرنے کا مترادف ہے. اس میں جو ہے ہم انڈین ہاتھ کا ہونا اس سے انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان میں کیوس ہوگا تو ظاہر ہے اس سے دشمن کو فائدہ ہوگا. اور گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح وہ عمران خان کے جلسوں کو کوریج دے رہے تھے, جس طرح عمران خان کے فوج کے خلاف بیانات کے حوالے سے جس طرح ان کو فلیش کر رہے تھے, اس سے یوں لگتا ہے کہ اس میں کسی تیسری قوت کا اور کسی انٹرنیشنل قوت کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل ممکن ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیز تو اس طرح کے کسی موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ پاکستانی ایجنسیز پر, پاکستانی فوج پر کوئی الزام لگا سکیں. تو میں نے ابھی فیصل جاوید کو ٹیلی ویژن پر دیکھا, وہ بھی بہت شدید زخمی لگتے ہیں, احمد چٹھا بھی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنا بڑا لانگ مارچ کر رہے ہیں جس کی پلاننگ آپ کی پارٹی اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے ہو رہی ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, تو پھر اس لانگ مارچ کو جو ہے اس کو پراپر اس کی حفاظت کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں رسپانسبل ٹھہرتی ہے, عمران خان کی اپنی سیکیورٹی بھی, اور کوئی ایک آدمی نہیں ہے سیکیورٹی پر, 287 لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی پر. اس سب کے باوجود اس طرح کا المناک حادثہ سانحہ ہو جانا بہت خوفناک بات ہے. اور اب ظاہر ہے اب کوئی اس کے بعد لانگ مارچ وغیرہ تو نہیں ہو سکے گا, وہ تو اب ختم ہی ہو جائے گا. عمران خان اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ان کو زندگی دے, وہ اب جو ہیں
ہاسپٹلائزڈ ہوں گے کچھ عرصہ، وہ مثلاً اس طرح بیڈ ریسٹ پہ ہوں گے، تو وہ ساری سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لانگ مارچ تو اب نہیں لگ رہا کہ چل سکے گا، لیکن کیا اس سے ملک میں کیوس، جس شخص نے بھی یہ کیا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ اس ملک میں کیوس کریٹ کیا جائے، اس ملک میں انتشار پھیلایا جائے، اور اس میں ظاہر ہے اب دشمن ممالک کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان میں ایک خاص قسم کی اپرائزنگ شروع ہو جائے گی اور ایک نفرت کا ایک بیانیہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس کا ایڈوانٹیج دشمن ممالک کو ہی ملے گا نا، ہمیں آپ کو تو نقصان ہی ہوگا، پاکستان کو مجموعی طور پر نقصان ہوگا۔ یہ خبر ساری دنیا میں فلیش کرے گی، اور یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ عمران خان بہرحال وہ میڈیا کے ڈارلنگ رہے ہوئے ہیں ساری عمر، وہ وزیر اعظم بھی بنے اور یہ سب کچھ ہوا، تو ان حالات میں ان کے اوپر حملہ ہونا، پھر اس میں اب یہ دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنلی ابھی وہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں، ابھی وزیر اعظم چین سے آئے ہیں، اور اس طرح کا اب ہم تھوڑا سا انٹرنیشنلی ہماری ساکھ بہتر ہو رہی تھی، اس سانحے سے اس ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بات خوف زدہ کرتی ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ تو اس سے دیکھیے زخمی عمران خان ہوئے ہیں، گولی انہیں لگی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سارے واقعے سے نقصان تو پاکستان کا ہوگا، اور بڑا شدید نقصان ہوگا، اور اس میں ہماری اکانومی پہ بھی سوال ہوں گے، ہماری سیکیورٹی پہ بھی سوال ہوں گے۔ انڈین میڈیا نے آلریڈی جو ہے ISI کو الزامات دینا شروع کر دیے ہیں، اور عمران خان کا جو نریٹو چل رہا تھا اس کو اب دنیا اور زیادہ بوسٹ کرے گی۔ مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات میں پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ ایک واقعہ صرف ایک شخص پر حملہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، یہ پاکستان کی پوری ریاست ظاہر ہے اب اس حملے کی زد میں ہے، اور اس سے ہماری ساکھ کو، ہماری سیکیورٹی کو، ہماری سلامتی کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اور وہ جو دنیا ہمارے اوپر یہ بات کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس نیوکلیر ایسٹ ہے اور پھر یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ سیف نہیں ہے، وہ ساری باتیں بھی اب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ انتہائی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں 287 لوگ سیکیورٹی کے حکومت پاکستان نے عمران خان کو دیے ہوئے ہیں، پھر ساتھ جو ہے عمران خان کی اپنی سیکیورٹی ہے، پنجاب پولیس ساری موجود ہے، گجرانوالہ کے قریب یہ واقعہ ہوا، تو یہ اندھوناک واقعہ پاکستان کی ساکھ پر، پاکستان کی تشخص پر بہت بڑا حملہ ہے، اور مجھے بہت قلق ہے، مجھے بہت دکھ ہے۔ حالانکہ میں ذاتی طور پر عمران خان کے بہت سارے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ بہت سارے لوگوں کے لیڈر ہیں اور ایک پاکستانی ہے، ایک انسان ہے، تو ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہو جانا تو نقصان دہ بات ہے، اور پاکستان کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ عمران خان دوسری دفعہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اس سے پہلے 2013 کے الیکشن سے پہلے کیمپین میں وہ جو ہے کرین سے گر گئے تھے اور بڑے شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اب یہ اس طرح کا حادثہ ہو گیا۔ اس وقت نواز شریف صاحب سب سے پہلے جو لوگ عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے پہنچے تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے، حالانکہ اس زمانے میں کیمپین کا ماحول بہت گرم تھا، لیکن انہوں نے ہر طرح کی کیمپین جو ہے وہ منسوخ اور ملتوی کر دی تھی۔ اب حکومت پاکستان، ظاہر ہے پنجاب ہے تو پنجاب میں حکومت پاکستان کا پارٹ ہے، تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی فوری طور پر عمران خان کو وزٹ کرنا چاہیے، اور جو واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، جو مرضی آپ سے پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ گولیاں برسا دینا، یہ کون ہے جو پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں فکر مندی اب بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر کون کہاں پر محفوظ ہے؟ میں اور آپ کیا محفوظ ہیں؟ اور مجھے خیر اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہو، زیادہ نقصان نہ پہنچا ہو، لیکن اس سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں
وہ بھی خوفزدہ ہوں گے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اپنے جمہوری حق کے لیے بھی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی خوفزدہ ہوں گے. جلسے جلوس اور ریلیوں کو بھی زک پہنچے گی، چاہے وہ کسی پارٹی کی ہو. تو بس دعا کیجئے میرے ساتھ مل کے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت مند رکھے اور زیادہ نقصان نہ پہنچا ہو، اور اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں، ان کو فوری طور پر ان کو سزا دی جائے، ان کی تادیب کی جائے.